بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مرد ایک ایسی عورت سے ہم بستری کرے جو کہ اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں، بلکہ کسی نامحرم کو چھونا بھی زنا کے زمرے میں آتا ہے، اور کسی غیر عورت کو دیکھنا آنکھوں کا زنا کہلاتا ہے۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اسلام نے اس گناہ کو کرنے والوں کی سزا دنیا میں ہی رکھی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ رب العزت اس کی سخت سزا دے گا۔ زنا کی سزا کیا ہے اور اس بارے میں قرآن و حدیث میں کیا احکامات ہیں، اور ایسے کون سی 3 لوگ ہیں کہ جن پر زنا کی سزا عائد نہیں ہوتی، اگرچہ ان پر زنا کا جرم بھی ثابت ہو جائے لیکن ان پر شرعی حد لاگو نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ہوتے ہوئے کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اگر زنا کرنے والا جوڑا شادی شدہ ہو تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کنوارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ باحوالہ بخاری شریف۔ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گناہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں، خاص کر اس بازار میں جہاں عورتیں اور مرد جاتے ہیں۔ کس کا ہاتھ کسی کو کہاں لگتا ہے کچھ معلوم نہیں ہوتا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان سے بتاتے ہیں، بلکہ ان کو بھی ایسا کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی اکیلا لڑکا یا لڑکی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے والدین کو بھی ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی شادی کرنے میں تاخیر کر دی ہے، جس کی وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگے۔ اور شادی کی عمر ہونے کے بعد بھی والدین اپنے بچوں کی شادی نہ کریں تو اللہ رب العزت ناراض ہو جاتا ہے، اور ان کے گھر کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ان والدین سے قیامت کے دن اللہ حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اچھی بیوی یا شوہر دے گا۔ زنا ایک ایسا عمل ہے جس سے نسیان، ایڈز، کینسر جیسی موذی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ زنا سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جبکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب دل مردہ ہو گیا تو پھر اس کے دل سے اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، جس سے وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ انسان جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کی قیمت اس کے بچوں، ماں یا بہن کو اس دنیا میں ہی ادا کرنی پڑتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اگر تو ایسا قرض لے گا تو تیرے گھر سے یعنی تیری بہن بیٹی سے وصول کیا جائے گا۔ اس کبیرہ گناہ کی اور بھی سزائیں ہیں، لہٰذا خود بھی اس سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اگر آپ نے اپنا جنسی قصہ اپنی دوست یا کسی سہیلی کو سنایا اور اس کے دل میں بھی ایسا کرنے کی بات آ گئی اور اس نے وہ کام کر لیا تو اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے ہی اس کو غلط راستہ دکھایا ہے۔ قرآن و حدیث میں ہمیں زنا کی سزا اور اس کے عذاب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زانیہ اور زانی کو کوڑے مارو، ان دونوں میں سے ایک ایک کو 100 کوڑے مارو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو دونوں کو سنگسار کر دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ زانی ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ زنا کرنے والا مسلمان عاقل اور بالغ ہو اور اس نے یہ جرم اپنے اختیار سے کیا ہو، اور جرم کے لیے اس پر کوئی زبردستی نہ کی گئی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کا کوئی رد عمل نہیں لکھا جاتا، یعنی 3 ایسے لوگ جنہوں نے اگر زنا بھی کیا ہو تو ان پر اسلام کی روح سے کوئی حد لاگو نہیں ہوتی۔ نمبر 1، جو نابالغ ہو جب تک بالغ نہ ہو جائے۔ نمبر 2، وہ شخص جو سویا ہوا ہو جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے۔ اور تیسرا، وہ شخص جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، دیوانہ ہو، مجنون ہو، اس پر بھی اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی بھول چوک اور جس چیز پر وہ مجبور کیے جائیں معاف کر دیا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ سے انجانے میں کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے۔ یا کسی کام کے کرنے کے لیے آپ کو مجبور کیا گیا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا۔ زنا کرنے والے کے لیے رجم یعنی زنا کار پر حد قائم کرنے کا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے۔
زمین میں گڑھا کھودا جائے، زانی کو اس میں کھڑا کر کے سینے تک اس کو مٹی سے دبا دیا جائے اور پھر پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ کارروائی امام اور مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کی سزا کے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ رجم کے بارے میں عورت اور مرد کا حکم برابر ہے، البتہ عورت کے کپڑے باندھ دیے جائیں تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو۔ اسلام عصمت و عفت کو سب سے بڑی قیمتی متاع قرار دیتا ہے اور اس کی حفاظت کو ہر شے پر مقدم رکھتا ہے۔ چنانچہ زنا اسلامی معاشرے میں انتہائی گھناؤنا اور بدترین جرم ہے اور اسلامی تعزیرات میں اس جرم کی سخت ترین سزا مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے، اور زنا کے قریب مت جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں زنا سے اس طرح روکا گیا ہے کہ زنا نہ تو کرو بلکہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا، یہ کہ تم اس خوف سے اپنے بچے کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ ابتدائی اسلام میں زنا کی سزا یہ تھی کہ زنا کرنے والی شادی شدہ عورتوں کو تاعمر گھروں میں بند کر دیتے تھے اور کنواری لڑکیوں یا غیر شادی شدہ مردوں کو زنا کرنے پر زنجیر و توبیح اور مارا پیٹا جاتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو تمہاری عورتیں زنا کریں تو ان پر 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دے تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو تاوقت یہ کہ ان کو موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ بیان کر دے، اور تم سے جو لوگ زنا کریں تو تم ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر اذیت پہنچاؤ۔ پس اگر وہ توبہ کر لے اور ٹھیک ہو جائیں تو ان کو کچھ نہ کہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زنا جیسی موذی مرض اور اس کبیرہ گناہ سے بچائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔